میں بات کو ختم کرتا ہوں. ہم آخرت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور آخرت کی تیاری بھی ہم چاہتے ہیں. ہر بندہ جس بھی مکتبہ فکر کا ہے، چاہے وہ یہاں ہاتھ باندھتا ہے، یہاں باندھتا ہے، چھوڑتا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ میری آخرت سنور جائے. اگرچہ اس نے آخرت سنوارنے کے طریقے اپنے اپنے اختیار کیے ہوئے ہیں اور مختلف اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کا مقصد تو یہی ہے نا. لیکن میرے بھائیو، محبت کی بات ہے، کوئی طنز نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کسی پر نشتر چلانا مقصود نہیں، کسی کی برائی مقصود نہیں. میرے بھائیو دیکھو، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 14 صدیاں پیچھے آ چکے ہیں. اللہ کے رسول ہم سے 14 صدیاں پیچھے، ہم ان سے اتنا آگے، ہمارے درمیان 14 صدیوں کا بیچ میں فاصلہ ہے. آج لوگ ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور تم لوگوں کے درمیان 14 صدیاں بیچ میں حائل ہیں. اس زمانے میں کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے، کیا ماحول تھا، تم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں. آج کے دور کے تقاضے اور ہیں، 1400 سال پہلے تقاضے اور تھے، تو تم آج کے دور میں بیٹھ کر 1400 سال پہلے والے مسائل سے رہنمائی حاصل کر کے آج کے دور کے تقاضے کیسے پورے کر سکتے ہو؟ یہ ایک بڑا اعتراض ہوتا ہے، اور لوگ پڑھے لکھے کہتے ہیں جی بڑا معقول اعتراض ہے اور اس میں بڑا وزن ہے اور بڑی جان ہے. میرے بھائی تھوڑا سا آپ یوں سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم 1400 سال بعد آ گئے، بڑا گیپ آ گیا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دور کے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے دور کے ہیں. کیا خیال ہے؟ وہ بھی تو پیچھے کے دور کے ہیں نا. اس دور کے بھی تو تقاضے اور تھے اور آج کے دور کے تقاضے اور ہیں. ہاں، یہ فرق آپ یوں کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے 1400 سال پیچھے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہم سے 1300 سال پیچھے ہیں. چلو 1 صدی کا آپ فاصلہ کم کر لیں. وہ 1 صدی کا فاصلہ جب آپ کم کرتے ہیں تو میرے بھائیو، ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ لینے کے لیے 13 صدیوں کا سفر کرتے ہیں. 13 صدیوں کا، 13 صدیاں ہم پیچھے جاتے ہیں. امام صاحب سے مسئلہ عرض کرنے کے لیے ہمیں 13 صدیوں کا سفر کرنا پڑتا ہے. اور جب آپ کوفے تک پہنچ گئے تو باقی کوفے سے مدینے تک پہنچنے کا اب فاصلہ کتنا رہ گیا؟ 1 صدی کا. میرے بھائیوں، لوگ عمرہ پر آتے ہیں، حج پر آتے ہیں، حالانکہ عمرہ اور حج دونوں چیزیں مکہ میں ہو جاتی ہیں، دونوں چیزیں مکہ میں ہو جاتی ہیں. لیکن جب ہم مکے میں آتے ہیں پھر ہم یہ سوچتے ہیں یار مکے تک تو آئے ہی کھڑے ہیں، چلو مدینے سے بھی ہوتے جائیں. اس لیے کہ اب فاصلہ کم ہو گیا ہے، اب فاصلہ کم ہو گیا ہے. جب ہم کوفے تک گئے کھڑے ہیں تو اب باقی 1 صدی رہ گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے. جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت، ان کی فقاہت، ان کی حکمت، ان کا علم اور مرتبہ اس قابل ہے کہ ان کے لیے 13 صدیوں کا سفر کر سکتے ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا علم، آپ کا مرتبہ، آپ کی حکمت اس قابل بھی آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے لیے مزید 1 صدی کا سفر طے کر لیں؟ ارے کوفے کے امام کے لیے 13 صدیوں کا سفر گوارا ہے اور کائنات کے امام کے لیے 1 صدی کا سفر بھی گوارا نہیں. کیا یہ ہمارا ایمان ہے؟ قول امام و شیخ مقدم سمجھ لیا، بھاتی نہیں حدیث رسول خدا تجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.